So, Donald Trump is making headlines these days, and honestly, his statements regarding Gaza are nothing short of baffling. लेकिन अगर देखा जाए तो ये मेरे लिए ज़्यादा हैरान कुन बात नहीं है। वजह सिंपल है, रिपब्लिकन पार्टी का हमेशा से इसराइल के लिए अल्ट्रा एग्रेसिव स्टांस रहा है, और एग्रेसिव का मतलब सिर्फ डिप्लोमेटिक या मॉरल सपोर्ट नहीं। रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स हिस्टोरिकली इसराइल को हर पॉसिबल तरीके से आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट करते आए हैं। दूसरी तरफ पैलेस्टीनियन कॉज को शदीद नुकसान पहुंचाया गया है, चाहे वो फाइनेंशियल एड का इशू हो, यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशंस का मैटर हो, या फिर डायरेक्ट जियोपॉलिटिकल इंटरवेंशन। अब जो लोग अमेरिकन पॉलिटिक्स को क्लोजली फॉलो नहीं करते, उनको मैं बता दूं, अमेरिका में दो ही मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स। डेमोक्रेट्स जो जनरली लिबरल पॉलिसीज को सपोर्ट करते हैं और कुछ हद तक डिप्लोमेटिक बैलेंस रखने की कोशिश भी करते हैं। रिपब्लिकन्स ऑन द अदर हैं काफ़ी हद तक कंजर्वेटिव है, और इसराइल के केस में तो ये वन साइडेड अनकंडीशनल सपोर्ट देते हैं। अब वापस हम ट्रम्प की तरफ आते हैं। ट्रम्प का जो पहला टेन्योर था, जो 2017 में शुरू होता है और 2021 में इख्तिताम पजीर होता है, फ़लस्तीन कॉज के लिए एक डिज़ास्टर साबित हुआ, क्योंकि उसने 3 ऐसे मेजर डिसीजंस लिए जो लॉन्ग टर्म में इसराइल के फेवर में गए और फ़लस्तीनियन कॉज को इरिवर्सिबल डैमेज दिया। नंबर 1, यरूशलेम को इसराइल का कैपिटल डिक्लेयर करना। 2017 में ट्रम्प ने इंटरनेशनल लॉ को इग्नोर करते हुए यरूशलेम को इसराइल का ऑफिशियल कैपिटल डिक्लेयर किया और अमेरिकन एम्बेसी को तल अवीव से यरूशलेम शिफ्ट कर दिया। ये यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के खिलाफ था, और इस वजह से फ़लस्तीन और मिडल ईस्ट में प्रोटेस्ट भी भड़क उठे। बाकी कंट्रीज ने इसको स्ट्रॉन्गली कंडेम किया, मगर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अपने स्टांस पे से पीछे न हटा और टाइम अबाइडिंग रहा। नंबर 2, अब्राहम अकॉर्ड्स। 2020 में ट्रम्प ने अब्राहम अकॉर्ड्स फैसिलिटेट किए, जिसमें बहरीन, यूनाइटेड अरब अमीरात, सूडान और मोरक्को ने इसराइल को डिप्लोमेटिक रिकग्निशन दे दी। पहली दफ़ा किसी अरब स्टेट्स ओपनली इसराइल को एक्सेप्ट कर रहे थे बिना किसी प्रॉपर रेजोल्यूशन ऑफ द फ़लस्तीनियन कॉज या इशू। फ़लस्तीन के लिए ये एक पॉलिटिकल सेटबैक था, क्योंकि अरब यूनिटी फ्रैक्चर हो गई और इसराइल को बिना किसी मेजर कंसेशन दिए रीजनल लेजिटिमेसी मिल गई। नंबर 3, गोलन हाइट्स पर इसराइली सॉवरेनिटी इंडोर्स करना। 2019 में ट्रम्प ने सीरियन जो टेरिटरी थी गोलन हाइट्स, उस पर इसराइली जो ऑक्यूपेशन थी उसको ऑफिशियली इंडोर्स कर दिया। गोलन हाइट्स 1967 की वॉर में इसराइल ने सीरिया से ऑक्यूपाई किया था, और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये इलीगली ऑक्यूपाइड लैंड है। पहली दफ़ा किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इसको इसराइल की राइटफुल टेरिटरी कह दिया, जो मिडल ईस्ट की जियो पॉलिटिक्स को और कॉम्प्लिकेट कर गया। इसके लॉन्ग टर्म बड़े इम्पैक्ट्स हुए। ट्रम्प के इन डिसीजंस ने मिडल ईस्ट के पॉलिटिकल मैप को परमानेंटली चेंज कर दिया। इसराइल को अनप्रेसिडेंटेड कॉन्फिडेंस मिला, जिस वजह से इसके अपनी मिलिट्री ऑक्यूपेशन पर एक्सपेंसिव पॉलिसीज और एग्रेसिव करती। वेस्ट बैंक और गजा में सेटलमेंट्स और मिलिट्री ऑपरेशंस इंटेंसिफाई हुए। फ़लस्तीनियन कॉज डिप्लोमेटिक लेवल पर और वीक हो गए, और आज हम देख रहे हैं कि इसराइल गजा में अपनी जेनोसाइडल कैंपेन बिना किसी मेजर इंटरनेशनल प्रेशर को चला रहा है। लेट्स कंपेयर बाइडेन विद ट्रम्प इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ़लस्तीनियन इसराइली कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रम्प को इसराइल फ़लस्तीनियन कॉन्फ्लिक्ट के पर्सपेक्टिव से कंपेयर करें, तो दोनों की पॉलिसीज इसराइल को सपोर्ट करती हैं, लेकिन कुछ सटल फ़र्क भी मौजूद है जिसे समझना बेहद ज़रूरी है। बाइडेन का टेन्योर इसराइल फ़लस्तीनियन कॉन्फ्लिक्ट के एक इंटेंस फेज से जुड़ा, जिसमें अक्टूबर 7, 2023 का हमास का हमला भी शामिल है। उसके जवाब में गजा पर अनप्रेसिडेंटेड इसराइली बम्बारमेंट शामिल है। ये भी सच है कि फ़लस्तीन के खिलाफ जो मिलिट्री कैंपेन चली, उसको यूज़ की फुल डिप्लोमेटिक और मिलिट्री बैकिंग हासिल की, और ये बैकिंग बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में हुई। लेकिन इस बैकिंग की इंटेंसिटी और एग्जीक्यूशन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से बिल्कुल मुख्तलिफ रही। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसराइल को मिलिट्री एड ज़रूर प्रोवाइड की, लेकिन इसमें कुछ डिप्लोमेटिक रिस्ट्रेंट भी नज़र आया। ये रिस्ट्रेंट सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं था, बल्कि ये रियल था। बाइडेन ने इसराइल को प्रिसीशन गाइडेड म्यूनिशन और एयर डिफेंस सप्लाई, जिसमें आयरन डोम इंटरसेप्टर ज़रूर दिए, मगर कुछ हैवी आर्टिलरी और ऑफेंसिव वेपन्स रोकने की भी कोशिश की, जैसा कि आजकल न्यूज़ में रिपोर्ट किया जा रहा है। एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ये भी है कि बाइडेन की तस्वीर वायरल होती है, जिसमें राशिद खालिदी की किताब द 100 Years War ऑन फ़लस्तीन पकड़े हुए नजर आते हैं। ये किताब फ़लस्तीनियन पर्सपेक्टिव को हाईलाइट करती है, और इसका वायरल होना एक डिप्लोमेटिक सिग्नल था कि बाइडेन पर्सनली फ़लस्तीनियन कॉज के साथ सिंपैथी ज़रूर रखते हैं, लेकिन रियल पॉलिटिक्स की वजह से मजबूर हैं। ये भी याद रखना चाहिए कि बाइडेन ने नेतन्याहू से पर्सनली
غزہ وار کے سیویئر سویلین کیجویلٹیز پر کنسرن کا اظہار بھی کیا اور کچھ مومنٹس پر سیز فائر پریشرائز بھی۔ بائیڈن کے دور میں یو ایس کانگریس میں پروگریسو ڈیموکریٹس وہ تو اسی کی پارٹی کے تھے، جیسے کہ الیگزینڈریا اوکیسی کورٹس، ایلن عمر اور برنی سینڈرز اوپنلی بائیڈن کی اسرائیل پالیسی کو کرٹیسائز کرتے تھے۔ یہ انٹرنل پولیٹیکل پریشر ایک فیکٹر تھا جو بائیڈن کی پالیسیز کو ٹرمپ کی فل تھروٹل سپورٹ سے مختلف بناتا ہے۔ بائیڈن نے ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ اسرائیل شوڈ ایکٹ مور کاشیسلی، جو کہ ایک سافٹ ڈپلومیٹک ریبیوک بھی تھا۔ اس سب کے برعکس ٹرمپ نے ہمیشہ سے اسرائیل کو انکنڈیشنل اور انریسٹرینڈ سپورٹ رہا۔ سو موونگ فارورڈ، واٹ ٹو ایکسپیکٹ فرام ٹرمپ ایڈمنسٹریشن۔ سو ٹرمپ کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ہی از این آئسولیشنسٹ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی فارن پالیسی جیو پولیٹیکل ڈیٹیچمنٹ پر سینٹرڈ ہے۔ جو کچھ امریکن کانٹیننٹ سے باہر ہو رہا ہے، ٹرمپ اس سے انڈیفرنٹ رہتا ہے۔ یہ سٹانس ہم نے اس کے کچھ میجر ڈیسیجن سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ٹرمپ نے 2017 میں پیرس کلائمیٹ ایگریمنٹ سے ودرا کیا، آرگوئنگ دیٹ دی یو ایس اکانومی کے لیے ڈیمیجنگ ہے۔ پھر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے باہر نکلنا، اور اس کی انہوں نے یہ وجہ بتائی کہ یو ایس WHO کو بے حد اور بیجا فنڈنگ دیتا ہے، اور WHO میں دن بدن چائنا کا انفلوئنس بڑھتا جا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی ٹرمپ نے نیٹو کی فنڈنگز پر بھی کئی بار کوشچنز اٹھا رکھے ہیں۔ حالانکہ 2018 میں اس نے پرائیویٹ میٹنگز میں نیٹو سے نکلنے کی دھمکی بھی دے دی۔ JCPOA، جسے ایران نیوکلیئر ڈیل بھی کہا جاتا ہے، ٹرمپ نے اسکیپ کر دیا، اور اس کی ریزن یہ بتائی کہ یہ ڈیل ایران کو سیکرٹ نیوکلز بنانے کے لیے ٹائم اور اسپیس مہیا کر رہا ہے۔ یہ سب ایونٹس یہی انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ ٹرمپ کا گلوبل افیئرس، ایگزسٹینشیل تھریٹس اور لبرل ورلڈ آرڈر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہی بلیوز ان امریکہ فرسٹ اونلی پالیسی۔ اس کی پرائرٹیز صرف امریکن ڈومیسٹک افیئرس ہیں، جیسا کہ یو ایس کا کن کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، چائنا سے ٹریڈ وار بھی اسی وجہ سے چلی، یا پھر انلیگل امیگریشن کا مسئلہ جس پر اس نے میکسیکن بارڈر پر ایک بڑی دیوار بنا کھڑی کر دی۔ بٹ ریسنٹلی ٹرمپ کی پالیسیز دیکھی جائیں تو ٹرمپ کہیں سے بھی آئسولیشنسٹ نہیں لگتا۔ اینڈ اکارڈنگ ٹو پولیٹیکل اسکالر چارلس کاپسن، ٹرمپ کا کنسرن یہ نہیں کہ امریکہ دنیا کے افیئرس میں انوالوڈ ہے یا نہیں، بلکہ یہ کہ امریکہ کو اس انوالومنٹ سے کیا فائدہ مل رہا ہے۔ نیٹو اور ساؤتھ کوریا الائنس پر اس کے آبجیکشن بھی یہ نہیں تھے کہ یہ الائنسز یو ایس اے کو ان نیسیسری وارز میں پھنسا رہے ہیں، بلکہ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ ملک امریکہ کی پروٹیکشن کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں پراپر پیمنٹ امریکہ کو نہیں کی جا رہی۔ اس کا سمپل سٹانس تھا کہ اگر پیسے دو گے تو پھر سب سیٹ ہے، ادروائز گڈ بائی۔ اینڈ اکارڈنگ ٹو مینی اسکالرز، ٹرمپ کو آئسولیشنسٹ کہنا ٹھیک نہیں، بلکہ اس کو پروٹیکشنسٹ کہا جا سکتا ہے یا نیشنلسٹ کہا جا سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ایک ٹرانزیکشنلسٹ کہا جا سکتا ہے، جو ہر چیز کو ڈیلز اور فائدے کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ناؤ لیٹس گو ٹو یو ایس رشیا ریلیشن۔ کیا ٹرمپ رشیا کو چھوڑنا نہیں چاہتا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کو ولادیمیر پوٹن کا نام ایک ساتھ سن کر کافی لوگوں کو کنسپیریسی تھیریز یاد آتی ہیں۔ رشین الیکشن انٹرفیرنس، ٹرمپس ایڈمریشن فار پوٹن اینڈ یوکرین وار میں ٹرمپ کا یوکرین کو ملٹری ایڈ روکنا۔ مگر ایک اور پرسپیکٹو ہے جو مین اسٹریم میڈیا ہائی لائٹ نہیں کرتا، جو کہ ہے جان مرشائمر کا اسٹریٹجک ریئلزم کا آئیڈیا۔ جان مرشائمر کا کہنا ہے کہ امریکہ اور رشیا نیچرل الائز ہونے چاہیے، اور ریزن سمپل ہے، چائنا کا انسٹاپیبل رائز۔ دنیا میں ہر سپر پاور کا ایک پرائمری گول ہوتا ہے اپنی ہیجمنی کو مینٹین کرنا۔ 21st سینچری میں امریکہ کو سب سے بڑا تھرٹ چائنا کا اکنامک اور ملٹری رائز ہے، جو ایونچولی امریکہ کو چیلنج کرنے والا ہے۔ اگر آپ ٹرمپ کی رشیا پالیسی دیکھیں تو یہ تھیری اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ ٹرمپ نے پوٹن کے ساتھ فرینڈلی ریلیشنز رکھے، سینکشنز اوائڈ کرنے کی کوشش کی، اور یوکرین کو اگریسولی آرم کرنے سے ہیزیٹیٹ کیا۔ کیوں؟ شاید اس لیے کہ ٹرمپ رشیا کو آئسولیٹ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ایک دن چائنا کے اگینسٹ رشیا کو الائی بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اب یورپ کا رول دیکھیں۔ یورپ ہسٹوریکلی امریکہ کا اسٹرانگسٹ الائی رہا ہے، مگر ریالٹی یہ ہے کہ یورپ بہت ویک ہے اور ڈیوائیڈڈ ہو چکا ہے۔ نیٹو کنٹری سے اپنے ملٹری اسپینڈنگ پوری نہیں کر پا رہا ہے، اور جرمنی جیسا ملک چائنا کے ساتھ اکنامک پارٹنرشپ بلڈ کر رہا ہے۔ ٹرمپ کا یورپ کے لیے فرسٹریشن اسی وجہ سے ہے۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر تم اپنی سیکیورٹی خود فنڈ نہیں کر سکتے تو پھر ہم کیوں کریں۔ اسکالرز کا یہ بھی کہنا ہے کہ رشیا اور امریکہ کا لانگ ٹرم الائنمنٹ اسٹریٹجک نیسیسری ہے۔ اسٹیفن والٹ،
ایک اور ریئلسٹ اسکالر کا کہنا تھا کہ گریٹ پاور کمپٹیشن ڈیمانڈز فلیکسیبلٹی ان الائنسز، آئیڈیالوجی شوڈ ناٹ بی اے بیریئر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یو ایس رشیا رائیولری ان نیسیسری ہے اور ریئل تھریٹ چائنا ہے، لیکن بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے رشیا کو کمپلیٹلی ایڈورسری بنا لیا۔ یوکرین وار میں رشیا کو آئسولیٹ کر دیا، نیٹو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کی اور ماسکو اور بیجنگ کو ایک دوسرے کے قریب دھکیل دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ٹرمپ واپس تو آ گئے ہیں، تو کیا وہ رشیا کے ساتھ ریلیشنز ری بلڈ کرے گا؟ کیا ٹرمپ کا یوکرین کو ڈمپ کرنا ایک لارجر گیم کا حصہ تھا؟ اور کیا یورپ اتنا ویک ہو چکا ہے کہ امریکہ کو نئے الائنسز بنانے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے؟ یہ سب کوشچن فیوچر جیو پولیٹک کا ایک بڑا پارٹ ہے اور اس کا جواب صرف وقت ہی دے گا۔ All debates aside, Trump is on a mission of exposing American hypocrisy. ڈونلڈ ٹرمپ ایک یونیک پولیٹیشین ہے۔ اس کی پالیسیز چاہے جتنی بھی کنٹروورشل ہوں، لیکن ایک بات تو کلیئر ہے، he does not pretend۔ باقی امریکن پریزیڈنٹ اسپیشلی دا ڈیموکریٹ، وہ اپنی فارن پالیسی کو لبرل آئیڈیاز کا لباس پہنا کر بیچتے ہیں، جیسا کہ ہیومن رائٹس، ڈیموکریسی، رول آف لا اینڈ ورلڈ پیس۔ بائیڈن کی ریٹورکس دیکھ لیں، اوباما کی اسپیچز دیکھ لیں، ایسا لگتا ہے جیسے امریکہ دنیا کا سب سے بڑا مورل کمپس ہے، مگر اصلی کہانی اس سے بالکل مختلف ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اصلی موڈس آپرینڈی ہمیشہ سے سلیکٹیو جسٹس رہا ہے۔ جدھر اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھا وہاں ہیومن رائٹس امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں، جدھر اسٹریٹجک الائنسز ہوں وہاں ڈکٹیٹر سے بھی الائنسز بن جاتے ہیں۔ ٹرمپ کی فارن پالیسی باقی امریکن لیڈرز سے ایک میجر چیز میں ڈفرینٹ ہے۔ He openly follows real politics and he does not pretend. He does not pretend to be the global champion of human rights. He does not make lofty speeches about democracy while dealing with the dictators. He does not hide the fact that US alliances and interventions are purely transactional. باقی ڈیموکریٹس کی ہپوکریسی دیکھیں، اوباما اور بائیڈن کے دور میں سعودیہ کو آرمز اور ڈپلومیٹک کور ملتا رہا، مگر جب جمال خشوگی کا مرڈر ہوا تو سڈنلی ہیومن رائٹس یاد آ گئے۔ 2011 میں عرب سپرنگ کے دوران اوباما نے ایجپٹ میں ڈیموکریسی کی بات کی، مگر جب ملٹری ڈکٹیٹر لائک سیسی پاور میں آ جاتے ہیں تو یو ایس نے ان کو فل سپورٹ۔ کشمیر میں ہیومن رائٹس وائلیشن پر یونائٹڈ اسٹیٹس کا رسپانس آلموسٹ سائلنٹ رہا، کیونکہ انڈیا ایک میجر اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ کولڈ وار میں پاکستان کو اینٹی سوویٹ الائی رکھا، 9/11 کے بعد ٹیررزم کی وجہ سے اسٹریٹجک پارٹنر بنایا، اور پھر جب انٹرسٹ ختم ہوئے تو پاکستان کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ٹرمپ ایٹ لیسٹ یہ ہپوکریسی نہیں رکھتا، اس نے اوپنلی کہا کہ امریکہ فرسٹ، نیٹو الائز کو کہا یا تو پیسہ دو اور وی ایگزٹ نیٹو۔ ٹرمپ آلسو ٹولڈ یوکرین تم رشیا کا خود سامنا کرو، یو ایس ہر وار میں نہیں گھس سکتا۔ سعودی عربیہ سے ریلیشنز پر انہوں نے اوپنلی کہا وی نیڈ دیم فار آئل اینڈ بزنس۔ یو ایس کا بگیسٹ ایگزامپل آف سلیکٹیو جسٹس اسرائیل پیلسٹینین ایشو ہے۔ ہر امریکن پریزیڈنٹ اسرائیل کو فل ڈپلومیٹک اور ملٹری سپورٹ دیتا ہے، مگر ڈیموکریٹس ہیومن رائٹس کا ڈرامہ بھی ساتھ چلاتے ہیں۔ ٹرمپ نے بنا کسی ہپوکریسی کے یروشلم کو اسرائیل کا کیپٹل ریکگنائز کیا اور ابراہیم اکارڈز کے ذریعے عرب اسٹیٹس کو بھی اسرائیل کے ساتھ ملا دیا۔ بائیڈن یا پھر اوباما فار دیٹ میٹر اسرائیل کی سپورٹ کرتے ہیں، مگر ہیومن رائٹس کا فساد بھی مینٹین کرتے ہیں۔ چائنا کے ہیومن رائٹس وائلیشن پر زبردست ریٹورک یوز کرتا ہے، لیکن سعودیہ یا انڈیا میں ہیومن رائٹس ابیوز ہو تو وہ چپ رہ جاتا ہے۔ پوٹن کی ڈکٹیٹرشپ پر سینکشنز لگاتے ہیں، لیکن سعودی کراؤن پرنس کو بلینز آف ڈالرز کی آرمز ڈیل دیتے ہیں۔ لیٹن امریکہ میں فار ایگزامپل چلی میں، نکراگوا میں، وینزویلا میں، جہاں یو ایس کو پسند آئے وہاں پرو ڈیموکریسی انٹرونشنز ہوتی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز چاہے جتنی بھی کنٹروورشل ہو، مگر ایک چیز تو کلیئر ہے، he does not sugarcoat US foreign policy with moral pretenses۔ بائیڈن اور اوباما جیسے لیڈرز ایک طرف ہیومن رائٹس کا فساد مینٹین رکھتے ہیں اور دوسری طرف وہ ہیومن رائٹس کو سلیکٹیولی اگنور بھی کرتے ہیں۔ ٹرمپ اوپنلی کہتا ہے یو ایس صرف اور صرف اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کرے گا، اور شاید اسی وجہ سے اب ٹرمپ کی ہپوکریسی ڈیموکریٹ سے کم لگتی ہے، اور چاہے اس کی مورالٹی ڈیموکریٹ سے بری کیوں نہ ہو۔